اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ پروگرام قانون کی باتوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب۔ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب معروف قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں۔ ہم آج جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ یقیناً اوورسیز پاکستانی ہماری بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے اپنے ملکوں میں جہاں روزگار اور دیگر معاملات کر رہے ہیں، پاکستان میں ان کی پراپرٹیز، جائیداد، رشتہ داریاں، تمام معاملات موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ڈسپیوٹ بھی آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے ان کی پراپرٹیز اور رشتہ داریوں کے ڈسپیوٹ، بہت سارے دیگر عوامل کے ڈسپیوٹ کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ باہر ملک بیٹھ کر، دیگر ممالک میں بیٹھ کر وہ پاکستان میں اپنے مقدمات کا اندراج کیسے کروا سکتے ہیں، اپنے مقدمات کو پرسو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اوورسیز پاکستانی بیرون ممالک بیٹھ کر پاکستان میں اپنے مقدمات کیسے لڑ سکتے ہیں، مقدمہ اندراج کیسے کروا سکتے ہیں، اس کو پرسو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سر، جو اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں کافی مسائل ہوتے ہیں، پراپرٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، اور ان پر مقدمات بھی ہوتے ہیں یا وہ بھی مقدمات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے کافی مسائل تھے ان کے لیے کیس پاکستان میں لڑنے کے لیے، لیکن اب جو موجودہ دور میں کافی چیزیں آسان ان کے لیے ہو گئی ہیں، یا اب قانونی طور پہ وہ اب بہتر انداز میں اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پنجاب میں اوورسیز کورٹس بنائی گئی ہیں اسپیشل، جو صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس ہے، یعنی عام مقدمات عام کورٹس میں جائیں گے۔ اوورسیز کا کوئی کیس ہوگا، چاہے وہ فیملی مقدمہ ہے، چاہے پراپرٹی مقدمہ ہے، چاہے کوئی فوجداری مقدمہ ہے، وہ اسپیشل اوورسیز کورٹ میں ہی جائے گا۔ ان کا ٹرائل بھی سپیڈی ہوگا، ان کے مقدمات سپیڈی جو فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا جو طریقہ کار کیا ہے اس کا، اگر تو کوئی فیملی مقدمہ ہے یا پراپرٹی کا مقدمہ ہے جو اوورسیز پاکستانی دائر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف ہوا ہے اور اس کو لڑنا چاہتے ہیں، اس کا سمپل طریقہ ہوگا کہ وہ پاکستان میں اپنے کسی بھائی کو، کزن کو، دوست کو اپنا مختار خاص مقرر کریں گے۔ اس کا یہ جو میں طریقہ کار اپناتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے جس بندے کو وہ مختار خاص مقرر کرنا چاہتے ہیں اس کی آئی ڈی کارڈ کاپی جسٹ مجھے بھیجیں گے، اور اپنے آئی ڈی کارڈ کاپی، اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجیں گے۔ میں ان کا ڈرافٹ تیار کر کے ان کو بھیج دیتا ہوں اوورسیز میں، وہ اسی ڈرافٹ کو ری ٹائپ کر کے ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی جا کر تصدیق کروا کے مختار خاص بھیج دیتے ہیں۔ اور جس شخص کے نام کا مختار خاص ہوتا ہے اس کو اوورسیز پاکستانی کے بجائے کیس لڑنے کا اختیار مل جاتا ہے، اور وہ کیس اس طرح ان کا لڑ سکتا ہے۔ نہ صرف کیس دائر کر سکتا ہے بلکہ کیس کا ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے، شہادت بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ممکن ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر ایمبیسی سے تصدیق کو کچھ ٹائم بھی چاہیے لگتا ہے، ظاہر ہے سائن کرانے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تصدیق کروانے میں، یہ پھر بھیجنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ اس کی کاپی جو ہے ٹیسٹ کروا کے وہ بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو۔ تو وہ ہم کورٹ میں دے کر ہم ٹائم لے سکتے ہیں کہ جی ابھی وہ جو یہ مختار خاص ہے یہ انہوں نے بھجوانا ہے، یہ بھجوا رہے ہیں، اس میں اتنا ٹائم لگے گا، ہمیں فلاں ڈیٹ دے دی جائے۔ تو عدالتیں اس میں بھی وہ ڈیٹ دے دیتی ہیں، پھر اس ڈیٹ پر وہ مختار خاص آئے تو اس کو کورٹ میں پیش کر کے ہم آگے کیس پروسیڈ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس میں اپنا جو بیان ہے مختلف کیسز کا، وہ کیسے بیان ریکارڈ کروائیں گے سر؟ سر دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مختار خاص ہے ان کا، اس کو اختیار ہوتا ہے بیان ریکارڈ کروانے کا بھی، کیونکہ وہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جانب سے کیس دائر کرے، بیان دے، شہادت میں شامل ہو، اپیل کرے، تمام اختیار موجود ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں خود ان کا ڈائریکٹ بیان ریکارڈ ہو، کیونکہ وہ فیکٹس زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں یا کوئی بات بتانا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا بھی اب آسانی کر دی گئی ہے۔ اب تھرو اسکائپ، تھرو جو ای کورٹ کے ذریعے، ای کورٹس جو بنی ہیں، جیسے اوورسیز پاکستانی کے کورٹ ہے نا، وہاں ایک ای کورٹ ایک اسپیشل بنائی گئی ہے ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے۔ تو وہ باہر کے ملک بیٹھے ہی اسکائپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے، یا ان کا اپنا سسٹم ہے ای کورٹس کا، اس کے ذریعے وہ اپنا بیان ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں، ان پہ جرح بھی ہو سکتی ہے۔ اور فیملی ایکٹ میں باقاعدہ ترمیم کی گئی ہے 2015 میں اس بارے میں کہ فیملی کورٹ کا کوئی مقدمہ ہو تو کوئی بھی شخص، اس میں اوورسیز کا نام نہیں ہے لکھا، کوئی بھی شخص
عدالت اگر ضروری سمجھے تو اس کا بیان بذریعہ ای کورٹ یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص سے مراد اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص ملتان میں خاتون ہے, اس کا شوہر کراچی کا, اس نے کیس کر دیا اس کے اوپر. اب میرے ہی ایک کیس میں ایسا ہوا کہ وہ بندہ 2 بار آیا کراچی سے شہادت دینے کے لیے, لیکن دوسری جانب سے جرح نہیں کی گئی. اس لیے نہیں کی گئی, ان کو پتہ تھا یہ کراچی سے آیا ہے, دہاڑی توڑ کے آئے گا, ایک تو دوسرا کرایہ بھر کے آیا ہے, تھکاوٹ ہے, تو اس کو پھٹیک ڈالی جائے. میں نے پھر اپلیکیشن دے دی کہ اس کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا جائے, وہ ایکسیپٹ ہو گئی. اب دوسری پارٹی پھر کہہ رہی تھی کہ جی یہ اس کو جو ہے ڈائریکٹ آنا چاہیے, لیکن عدالت نے کہا آپ کو موقع دے دیا تھا, 2 بار آپ کو موقع ملا ہے, آپ نے جرح نہیں کی, وہ کراچی سے آئے تھے, لہٰذا اب آپ ویڈیو لنک پہ ہی جرح کریں. تو ایک اچھی چیز ہے, مطلب اس کے لیے ویڈیو لنک پہ جرح کے لیے اوورسیز کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اوورسیز کا خاص طور پہ ان کو سہولت مل گئی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کے بھی آئی ہے سول کیسز کے بارے میں کہ دیوانی مقدمات میں بھی ویڈیو لنک پر گواہ کا بیان ہو سکتا ہے اگر عدالت مناسب سمجھے اور عدالت ضرورت محسوس کرے کہ گواہ کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ہونا بہتر ہے تو ہو سکتا ہے. جی یہ تو ہو گیا سیول اور فیملی میٹر کے. کیا فوجداری مقدمہ بھی باہر بیٹھ کے جو اوورسیز ہیں ہمارے فوجداری مقدمہ درج کروا سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی سر, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جو ہمارا فوجداری مقدمے کا قانون ہے نا, وہ ہے 156 ضابطہ فوجداری. اس کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے FIR درج کروا سکتا ہے, پولیس کو اطلاع دے سکتا ہے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہو گیا کہ وہ خود ایگریڈ پرسن بھی ہو. کوئی بھی شخص کسی بھی جرم کی اطلاع پولیس کو دے سکتا ہے. اگر وہ مستغیث ہے اس کیس میں, اس کے ساتھ اس کے خلاف کوئی فوجداری کسی نے جرم کیا ہے, تب وہ شخص جو ہے اپنے کسی عزیز کے ذریعے بھی FIR درج کروا سکتا ہے, کیونکہ قانون میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جرم ہوا ہو وہی FIR درج کروائے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ بذریعہ مختار خاص بھی کیس لڑ سکتا ہے, FIR درج کروا سکتا ہے, استغاثہ کر سکتا ہے, کیونکہ مستغیث اور ملزم میں بنیادی فرق ہے ہمارے سسٹم میں. تو وہ اس کو بالکل اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی فوجداری کارروائی ہے جس میں وہ مستغیث ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی جرم ہوا ہے, جیسے کہ ان کی جائیدادوں پہ اکثر یہاں لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. جی بالکل, عام طور پہ کسی سے, یا وہ پیمنٹ بھیجتے ہیں کسی کو, پلاٹ لیں میرا, وہ ان کے عزیز ہی پیسے سے اپنے نام پلاٹ کروا لیتے ہیں, یا پیسے کھا جاتے ہیں, اس کو پیسے جو ہیں ان کے جو ہے خرد بد کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی جرم ہو وہ ان کو سہولت حاصل ہے, وہ فوجداری کیس کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تو ہوگی مقدمہ اندراج کرانے کے, اور بطور مدعی چاہے دیوانی ہو, فیملی ہو, فوجداری ہو, تو بطور ملزم اگر کسی پاکستان میں اوورسیز کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جاتا ہے, کوئی کیس درج ہوتا ہے, تو اس صورت میں وہ اپنے کیسز کو, فوجداری مقدمے کو باہر بیٹھ کے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ فوجداری مقدمے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پہلے تو اس کو اس فوجداری مقدمے میں عبوری ضمانت کروانا ہوگی. تو عبوری ضمانت کا قانون یہی ہے کہ ملزم خود عدالت میں کے روبرو خود کو سرنڈر کرے گا, پیش کرے گا, تو وہاں اس کی ذاتی حاضری ضروری ہے. اور دوسرا, تفتیش میں بھی اس نے شامل ہونا ہے. تیسرا, پھر جب ٹرائل شروع ہوگا تو ٹرائل میں بھی کچھ جگہوں پر ٹرائل میں بھی ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے. گو کہ فوجداری, ضابطہ فوجداری میں ایک سیکشن ہے جو کہ ملزم جس کے تحت درخواست دے کر اپنی حاضری معاف کروا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو بنیادی چیزیں ہیں فوجداری مقدمے کی, روٹین کے ڈیٹس کی تو حاضری معافی ہو سکتی ہے, لیکن فرد جرم جیسے لگنی ہو تو ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر ملزم کے خلاف کوئی شہادت آتی ہے تو ملزم کے موجودگی میں شہادت ہوگی, ملزم کے بغیر شہادت نہیں ہو سکتی. اور پھر 342 کا بیان ہے تب بھی ملزم کا ہونا ضروری ہے. پھر فیصلے کا وقت جو ہو تب بھی ملزم کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ کورٹ سزا دے سکتی ہے. تو اس لیے ملزم جو ہے, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان آئے, عبوری ضمانت کروائے, اس کے بعد تفتیش میں شامل ہو, چلان آ جائے تو چلان میں درخواست دے کورٹ کو کہ اس کی حاضری جو معاف فرمائی جائے, اور اہم ڈیٹس پر وہ خود کورٹ میں پیش ہو جائے گا, وہ اس پہ ضمانت نامہ دے دے. تو وہ جو اہم ڈیٹس ہوں گی زیادہ, ان میں وہ خود آ جائے, باہر کے ملک سے پیش ہو. باقی روٹین کی ڈیٹس میں معافی اس کو مل سکتی ہے, لیکن اس کو پیش ہونا ہوگا, اور وہ باہر بیٹھ کر پورا فوجداری مقدمہ نہیں لڑ سکتا بطور ملزم. جی بہت شکریہ.
ہم نے شہباز مرزا انصاری صاحب سے اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں موجود مختلف مقدمات اندراج کروانا، اس کو پرسو کرنا، بطور ملزم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ شہباز مرزا انصاری صاحب کا ایک اپنا یوٹیوب ٹی وی چینل بھی ہے، آپ سکرین پر ان کا رابطہ نمبر اور کانٹیکٹ ایڈریس دیکھ رہے ہوں گے۔ مزید معلومات کے حوالے سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔